بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر 40 فٹ لمبے فولادی مشین کو 4 سال کے بچے کا دماغ مل جائے تو وہ دنیا کے لیے کیا کرے گی؟ یا اگر ایک نومولود بچہ 40 سالہ شخص کی ذہانت کے ساتھ پیدا ہو جائے، یا پھر زمین کے خونخوار درندوں کو انسانی عقل دے دی جائے؟ یقیناً یہ سب قدرتی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا کی ہر مخلوق طاقت اور شعور کے توازن پر بنی ہے۔ جس مخلوق میں طاقت زیادہ ہو اس کے شعور میں کمی رکھی گئی ہے، اور جس میں طاقت کم ہو اسے عقل زیادہ دی گئی ہے۔ یہی توازن اس دنیا کے نظام کو قائم رکھتا ہے۔ آج ہم اس اصول کے تحت بات کریں گے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی قدرتی اصولوں کے منافی ہے؟ کیا ہم ایک بار پھر فولادی مشینوں کو انسانی دماغ دینے جا رہے ہیں؟ اور اگر وہ مشینیں خود فیصلہ کرنے لگیں تو انسان کا کیا بنے گا؟ دوستو، اے آئی آج معیشت، تعلیم، سیاست، حتیٰ کہ دفاع تک ہر میدان میں داخل ہو چکی ہے، مگر ساتھ ہی اخلاقی، دینی اور سماجی خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے نعوذ باللہ خدا جیسا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک مشین ہے جو انسان کے دیے ہوئے ڈیٹا پر فیصلہ کرتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو نہ سائنسدان ہیں نہ انجینئر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا واسطہ پہلے ہی اے آئی سے پڑ چکا ہے۔ اگر آپ نے کبھی گوگل پر سرچ کیا ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام استعمال کیا ہے، تو آپ بھی اے آئی کے صارف ہیں۔ آپ کے موبائل پر آنے والے اشتہارات، آپ کی دلچسپی کے مطابق فلموں کے مشورے، یہ سب اسی مصنوعی ذہانت کا کمال ہے۔ اے آئی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ تعلیم، تحقیق میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور انسان کے کام کو آسان بنا سکتی ہے، لیکن اس کے منفی اثرات بھی شدید ہیں۔ انسانی تعلقات کمزور ہو رہے ہیں، نئی نسل جذبات اور اخلاقیات سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور پرائیویسی کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اسے کنٹرول اور رہنمائی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ مفید ہے، ورنہ یہ معاشرے کو سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ ہم آپ کو آگے چل کر شواہد کی مدد سے بھی سمجھا دیں گے۔ ناظرین، اے آئی کے معاشرتی اور سماجی پہلوؤں پر بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں، آج دنیا کی ہر فیلڈ میں موجود لوگ مصنوعی ذہانت سے خوفزدہ ہیں۔ ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، جیسا کہ کیا مصنوعی ذہانت ہماری روزمرہ کی نوکریاں ختم کر دے گی؟ کیا ہم کمپیوٹر کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا کمپیوٹر خود سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آنے والے پیچیدہ حالات میں یہ مشینیں کیا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی نسل کو آگے بڑھائے، یعنی خود کار طریقے سے اپنے پروگرام کو خود ہی اپڈیٹ کرے اور خود ہی انسانی عمل دخل کو بائی پاس کر کے آزاد ہو جائے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا واسطہ؟ آپ تو ایک معمولی دکاندار، دیہڑی دار مزدور، کریانے کی دکان کے مالک، یا ایک پسماندہ سے گاؤں میں کاشتکار ہیں، یا پھر ایسی نوکری کر رہے ہیں جہاں کمپیوٹر کا عمل دخل نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کی بلا سے ہوتا ہے، نہ آپ تک اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ آپ کی زندگی پر اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو پھر آخر آپ کیوں بلا وجہ اپنا وقت ایسی چیزوں کو پڑھنے، سوچنے اور سمجھنے میں برباد کریں؟ مگر یقین کریں، حقیقت آپ کی سوچ سے یکسر مختلف ہے۔ آپ خواہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں اور کوئی کام کرتے ہوں، آپ کا واسطہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پڑ چکا ہے یا ان قریب پڑنے والا ہے۔ روزمرہ زندگی کے کام جس میں کوئی اتنا زیادہ دماغ نہیں لگانا ہوتا، شدید خطرے میں ہیں۔ اے آئی آٹو مشین کا سب سے پہلا نشانہ یہی آسان کام ہے۔ اگر آپ نے کبھی اپنا موبائل فون کال ملانے کے لیے استعمال کیا ہے، یا گوگل پر کچھ ڈھونڈا ہے، یا گوگل میپس کا استعمال کیا ہے، تو آپ اے آئی کے صارف ہیں۔ ای میل استعمال کرتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام یا ایکس چلاتے ہیں، تو آپ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے موبائل فون پر وہ اشتہار اچانک سے آ جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی جن بھوت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ اے آئی کی نشانی ہے۔ موبائل کمپنیز کے نئی پیکیجز کی پروموشن ہو، یا نیٹ فلکس پر نئی فلم کا مشورہ، آن لائن خریداری، کون سی کتاب آپ کو پسند آئے گی سے لے کر کون سے کپڑے اور ہوٹل آپ بک کرانا چاہیں، یا پھر کس جگہ کا کھانا آپ کے لیے بہتر رہے گا، یہ سب کام ہماری معمولی نظر آنے والی روزمرہ زندگی میں انتہائی غیر معمولی اور نظر نہ آنے والے طریقوں سے اے آئی سر انجام دے رہی ہے۔ جتنا جلد آپ اس بات پر یقین لا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اتنے ہی فائدے میں رہیں گے۔ مشہور شخصیات جیسے ایلن مسک اور بل گیٹس بھی خبردار کر چکے کہ اگر اے آئی کو قابو میں نہ رکھا گیا تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ صرف 5 سے 10% انسان ہی ایسے مستقبل میں خود کو محفوظ رکھ پائیں گے
بل گیٹس نے بھی کئی مرتبہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اے آئی انسانوں کو کیسے نیچا دکھا سکتی ہے۔ I think AI is one of the biggest threats. It's the first technology that has no limit. I mean, when you invent a tractor or even a cell phone, you kind of figure out, okay, we can figure out how that's going to change life. Here, where the AI is very intelligent, and when you put it in robotic form, it can do a lot of both blue-collar and white-collar jobs. ناظرین، یہ تو تھے سینکڑوں میں سے وہ چند سماجی اور معاشرتی پہلو جن پر ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے روشنی ڈالی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص میں مذہب کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان ہے یا عیسائی، کوئی ہندو ہے یا سکھ یا بدھسٹ یا پھر یہودی، ہر کسی کے مذہب میں کچھ نہ کچھ حدود و قیود لازمی دی گئی۔ مذہب خصوصاً اسلام علم اور سائنس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر ہر چیز کے لیے حدود بھی طے کرتا ہے۔ آج اے آئی کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی پہچان مٹ رہی ہے۔ کسی کی آواز، تصویر یا ویڈیو کو بدل دینا، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اے آئی نعمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام سائنسی علوم کی مخالفت نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر بعض امور میں سائنسی مذہبی اقدار اور روایات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک سائنسی ایجاد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے نتیجے میں بننے والے سافٹ ویئرز ہیں، جو ایک طرح سے فائدہ مند ہیں تو ساتھ ہی نقصان دہ بھی ہیں۔ جیسے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ایسی ویڈیوز بن سکتی ہیں جن میں سچ اور جھوٹ میں فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ ایک شخص کو خطرناک سٹنٹ کرتے ہوئے انتہائی بلندی سے گرتے دکھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو اے آئی سے بنی ہے۔ یہ ویسے تو مذاق میں شیئر کی جاتی ہے اور انہیں بالکل بھی نقصان دہ نہیں کہا جاتا، مگر در حقیقت ہوتی تو یہ جھوٹ ہی ہے۔ پھر آج کل اے آئی سے تیار کردہ سافٹ ویئر سستے داموں دستیاب ہیں، جہاں آپ کسی بھی مرد یا خاتون کی تصویر کو اپنی مرضی کے خیالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، جو کہ عزت تکریم کے اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ پھر سیاسی تعصب پرستی کے باعث ایک قوم میں تقسیم ڈالنا زمین پر فساد پھیلانے جیسا ہے۔ کسی بھی سیاستدان کی آواز اے آئی سے تبدیل کرا کے اپنی مرضی کے جملے بلوا لیں اور دنیا بھر سے گالیاں پڑوائیں، یہ چیز کس طرح بھی اسلامی اقدار کے مطابق نہیں۔ اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، شیطانیت سمیت تمام برائیاں موجود ہیں، مگر لوگ اے آئی کا استعمال ایسی چیزوں سے کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ اے آئی آج ہر ایک کی دسترس میں موجود ہے۔ پھر سوشل میڈیا جو پہلے انسانی مداخلت کا محتاج تھا، آج اے آئی سے چلا رہا ہے، اس لیے کسی قسم کی فلٹریشن کا گمان بھی نہیں۔ خواتین کی نیم بڑھنا اور عریاں تصاویر شیئر کرنا نوجوانوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ مقدس مقامات اور مقدس ہستیوں کی توہین عام سی بات بن چکی ہے۔ جب تک سچ سامنے آتا ہے تب تک جھوٹ اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے۔ یہ تو چند پہلو تھے جن میں اے آئی کا استعمال وبال جان بن چکا ہے، اور بھی بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر اے آئی کا استعمال کر کے گناہ سمیٹا جا رہا ہے، اور نہ جانے آگے کتنے اور شعبے ایسے آئیں گے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھینٹ چڑھیں گے۔ اس لیے علماء نے اس چیز سے خبردار کیا کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے محتاط رہیں، کیونکہ اے آئی ایک مشین ہے، جو کمانڈ آپ دیں گے یہ وہی دکھائے گی، اس لیے گناہگار بھی آپ ہی ہوں گے۔ So whatever it's going to play with the Quran or music, whatever the AI is going to do for you, a nice calligraphy of Arabic, beautiful words and poetry, or an image of a person, a living person, I am the one who gave the instructions, so I'm the one who's going to be sinful. The world is not going to end by robots. As Muslims, we believe in alamat as-sa'a, as the Prophet ﷺ gave it to us, the stages of the unfolding of the Day of Judgment. And I don't believe for a moment that Dajjal is a robot, but I do believe that Al-Masih al-Dajjal will use all forms of dajjala and deception that are available to him. And Allah knows what tactics of deception are going to be available to him at the time. ناظرین، بہت سے علماء جہاں اے آئی کے خلاف ہیں یا محتاط رویہ رکھتے ہیں تو کئی ایسے بھی ہیں جیسے مفتی اسماعیل ابن موسیٰ مینک کہتے ہیں کہ اے آئی کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اسے اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ دین کو پھیلانے کے لیے آپ اے آئی کا استعمال کریں تو ثواب ملے گا، دین کے خلاف جائیں گے تو گناہ گار کہلائیں گے۔ دوستو، آج علماء، مزدور، سیاستدان، نوکری پیشہ افراد یا طالب علم کچھ بھی کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اے آئی آج دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اس کے ختم ہونے کا امکان نہیں بلکہ یہ مزید پھیلتی ہی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کریں۔ یاد رکھیں، ہر طاقت کا انحصار استعمال پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اے آئی کو نیکی، علم اور انسانیت کی خدمت میں لگائیں تو یہ رحمت ہے۔ قرآن کی تلاوت سکھائیں، علم پھیلائیں اور حق کے لیے آواز بلند کرنے میں اے آئی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مگر
اگر ہم اسے برائی کے لیے استعمال کریں تو یہی ٹیکنالوجی ہمیں برباد کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی علمی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔